تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. جب مکہ مکرمہ میں دشمنان اسلام نے، ظالموں نے ایمان پہ قائم رہنا اور اعمال کرنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا مشکل کر دیا، دشوار ہو گیا رہنا ان کے لیے، نہ ان کی جان سلامت تھی، نہ ان کی عزت سلامت تھی۔ اللہ جل شانہ نے ہجرت فرض کر دی۔ مکہ مکرمہ میں رہنے والے مسلمانوں پر ہجرت کا حکم آیا تو کچھ لوگوں نے پھر بھی ہجرت نہیں کی، تو ہجرت فرض ہونے کے باوجود ہجرت نہ کرے تو اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے انہیں کس بات کی فرشتوں کے ذریعے سے دھمکی دلائی، اور انہیں موت کے وقت روح قبض کرتے وقت فرشتوں نے کیا کیا بات کہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ بے شک جن لوگوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، جب ان کی روح فرشتے نکالنے لگے تو انہیں پوچھنے لگے فیما کنتم، تمہاری اعمال کے اعتبار سے کیا حالت تھی اس علاقے میں جہاں تم رہ رہے تھے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے ہم تو اپنے زمین پر، اپنے علاقے میں بہت ہی کمزور تھے۔ فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین پوری پھیلی ہوئی نہیں ہے کہ اس میں ہجرت کر جاتے؟ زمین تو ساری اللہ کی ہے، پھیلی ہوئی ہے، اس علاقے کو چھوڑ دیتے، وہاں چلے جاتے اللہ کی زمین پر جہاں تمہیں دین پہ قائم رہنا آسان ہو جاتا۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹنے کے اعتبار سے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا۔ مگر وہ لوگ جو حقیقتاً مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے کمزور تھے، جو جانے کے اسباب خود پیدا نہیں کر سکتے تھے، جن کے لیے انفرادی طور پہ خود اپنی ذات سے نکل جانا اور چلے جانا آسان نہیں تھا، مشکل تھا، حقیقت میں معذور تھے، چاہے وہ مرد تھے یا عورتیں تھیں یا بچے تھے۔ لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، نہ ان کی کوئی تدبیر چل رہی تھی اور نہ ہی ان کے لیے کوئی اور راستہ اور کوئی ان کے لیے آپشن ہو رہا تھا کہ چلے جائیں۔ یہ لوگ معذور سمجھے جائیں گے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو اللہ کے راستے میں نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی زمین میں ایمان پر، دین پر قائم رہنے کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ دے، جہاں دین پہ چلنا مشکل اس علاقے کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، زمین میں وہ بہت ہی کشادگی پائے گا، فراخی پائے گا، آسانیاں دیکھے گا۔ اور جو نکل پڑا اپنے گھر سے
اللہ کو تلاش کرنے کے لیے مہاجرن الی اللہ ورسولہ، اللہ رسول کے رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا، پھر راستے میں اس کی موت آ گئی، تب بھی اس کو ہجرت کا پورا اجر اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے ذمہ اس کا اجر ہو گیا، کیوں؟ ہجرت کے ذریعے سے اس کے اگلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے اور مہربان ہے، برائے رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہجرت مکہ مکرمہ میں فرض قرار دی گئی تھی۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین پہ عمل کرنا، دین کی حقیقت اور بڑی ہجرت، اپنے گناہوں کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔